عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو، تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرف سے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں۔ پر ابا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں،
سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہیں، کیوں نہ ہو، اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، بس تم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے ایسا کس طرح کے محلات میں زلزلہ آ گیا، سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی عیسائیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود میں خود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے، عبد المطلب کے اونٹ پکڑے، ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے، اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے، سننے والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر ساتھ درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟
اسی کو کہتا ہے 1000 بار بسویم دہر بمسکو گلاب ہنو نام تو گفتل کمال بے ادبی. اور میرے آقا 1000 مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لو پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے. پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما لیوان ہم جنت قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، آخری کوثر میں ہوں گا، شادی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں. غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ. ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو. اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا، عاجزی کیا کر مالک یہ سب تیرا کرم ہے. اکڑا نہ کر. ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑپتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. دیکھا سے ایران کا حال، اتنے بڑے ملک کا حکمراں، نسلی بادشاہ، نسلی. زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو. امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا. بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا. دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی. مجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں آؤں گا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے. سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا. یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا، اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے. عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے. میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت شروع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا، بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے. عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی. اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر طرح چاہتی ہے یا اللہ کوئی